بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، معراج کا واقعہ بیان ہوا اور ملاحدہ کے کچھ اس پر اعتراضات تھے، اس کا جواب بھی حضرت نے دیا۔ اب موسم حج میں دعوت اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش اپنی اسی عداوت اور دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو جب موسم حج کا آتا اور اطراف و اکناف سے لوگ آتے تو آپ خود ان کی فرودگاہ پر تشریف لے جاتے، فرودگاہ قیام گاہ، اور اسلام کی دعوت دیتے اور دین برحق کی نصرت اور حمایت کے لیے فرماتے۔ آپ تو لوگوں کو توحید و تفرید، صدق و اخلاص کی طرف بلاتے، اور آپ کا چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا کہ اے لوگو، دیکھو یہ شخص تم کو لات و عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت و گمراہی کی طرف تم کو بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا۔ غرض یہ کہ آپ نے مختلف قبائل پر اسلام پیش کیا اور ان کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا اور کسی نے سختی اور درشتی سے۔ بعض نے یہ کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی نصرت و حمایت کریں گے کہ اگر آپ فتح یاب ہوئے تو اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ کو اختیار ہے، جس کو چاہے بنائے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کاٹیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بات سیرت ابن ہشام میں لکھی ہوئی ہے۔ قبیلے بنی ذہل بن شیبان کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ مفروق بن عمر اور ہانی بن قبیصہ اس قبیلہ کے سرداروں میں سے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مفروق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر نہیں پہنچی؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے، یعنی حضور کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہاں میں نے آپ کا تذکرہ سنا ہے۔ اے برادر قریش، حضور کو مخاطب کر کے کہا، اے برادر قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ، اور مجھ کو اس کا رسول و پیغمبر مانو اور اس کے دین کی حمایت کرو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے نشے میں حق سے مستغنی ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے۔ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر کی آیت ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، یعنی اس غنی حمید کو تو ذرہ برابر ضرورت نہیں کہ تم اس کے دین کو قبول کرو، اس کی نصرت و حمایت کے لیے کھڑے رہو۔ ہاں اگر تم کو اپنی فلاح و بہبود کی فکر ہے تو حق و ہدایت کو قبول کرو اور باطل اور گمراہی سے توبہ کرو۔ مفروق نے کہا، اور آپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں
جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ افلاس فقیری کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے۔ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ اور جس نفس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو، یعنی بے گناہ کسی کو قتل نہ کرو۔ ہاں، کسی حق کی بنا پر ہو تو کر سکتے ہو، کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ ان باتوں کا اللہ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفروق نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں، اے برادر قریش، اور کس شے کی طرف بلاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر غالباً 90 ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل و انصاف اور اہل قرابت کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے، اور ہر بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے تم کو منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ مفروق نے کہا، واللہ آپ نے نہایت عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے بغیر دریافت کیے ان کے غیاب میں، یعنی ان کی غیر موجودگی میں آپ سے کوئی معاہدہ کر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ نامعلوم کہ وہ لوگ اس معاہدہ کو قبول کریں یا نہ کریں۔ علاوہ ازیں ہم کسریٰ کے زیر اثر ہیں، کسریٰ سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ کوئی نیا امر بغیر آپ کی اطلاع ہم طے نہ کریں گے، یعنی کسریٰ کو بتائے بغیر ہم اس کو طے نہ کریں گے۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے اس قسم کا معاہدہ کریں گے تو کسریٰ کو ضرور ناگوار ہوگا۔ آپ نے مفروق کی سچائی اور راست گوئی کو پسند فرمایا، سیدھی سیدھی بات کی، سچی سچی، کھری کھری۔ اگرچہ یہ اچھا نہیں ہے، اس کو اسلام قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن جو بات یعنی اس کے اندر تھی اور جو حقیقت تھی وہی بتا دیے۔ اور یہ کہا کہ اللہ اپنے دین کا، اور یہ کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راست گوئی کو پسند فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ اپنے دین کا خود حامی اور مددگار ہے، اور جو لوگ اس کے دین کی حمایت کریں گے ان قریب اللہ ان کو کسریٰ کی زر و زمین کا وارث بنائے گا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چند ہی روز میں قیصر اور کسریٰ کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے ان کی مجلس میں پہنچے۔ جیسا کہ ان قریب اس کا بیان آتا ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخرجہ الحاکم و ابو نعیم والبیہقی باسناد حسن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حدثنی علی بن ابی طالب هذا الحدیث، کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو نعیم، امام بیہقی، ان سارے حضرات نے حسن اسناد حسن کے ساتھ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ کو معلوم نہیں کہ مفروق اسلام لائے یا نہیں۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ اسی سال ابو الحیثر انس بن رافع، یعنی کنیت ہے ابو الحیثر اور نام ہے انس، رافع کے بیٹے ہیں، وہ مع چند جوانوں کے اس غرض سے مکہ آیا کہ بمقابلہ خزرج قریش میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائے۔ خزرج کے وہ خلیف تھے وہاں مدینہ میں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم قریش میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائیں گے۔ اور حلیف میں نے کہا پہلے، غالباً آپ کو بتایا تھا کہ دو
ایک بڑا قبیلہ ہے، ایک چھوٹا قبیلہ ہے. تو چونکہ عام طور سے لڑائیاں ہوتی تھی، مسئلے مسائل ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، تو اس میں دیت کا مسئلہ بھی ہوتا تھا اور مسائل کو حل کرنا ہوتا تھا. تو جو عام طور سے جو کمزور لوگ ہوتے تھے وہ کسی بڑے جتھے والے لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری لڑائی ہماری لڑائی، ہماری لڑائی تمہاری لڑائی. تو اس طرح ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے. تو خزرج کے ساتھ ان کا حلیفانہ تعلق تھا، لیکن ان کے ساتھ توڑنے کی غرض سے اور قریش کے ساتھ جوڑنے کی غرض سے مکہ آئے تھے. ان جوانوں میں سے ایک تھا ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے کہیں بہتر شے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو الحیثر اور اس کے ہمراہیوں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، صرف اس کی بندگی کریں اور کسی شے کو کسی طرح اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اور اللہ نے مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی اور پھر اس کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور اسلام پیش کیا. ایاس بن معاذ نے کہا اے قوم، واللہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہیں. ابو الحیثر نے کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور یہ کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے. ایاس خاموش ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے. کچھ روز نہ گزرے کہ ایاس بن معاذ انتقال کر گئے. مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کلمات زبان پر جاری تھے، جس کو تمام حاضرین سن رہے تھے. کسی کو بھی اس میں شک نہ تھا کہ وہ مسلمان مرے، یعنی ان کے مسلمان مرنے میں کسی کو بھی شک نہ رہا. سب نے اس کو تسلیم کر لیا کہ وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے. حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ احمد و طبرانی کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے، اور اس کے راوی جو ہے وہ بھی ثقہ ہے. یہ تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ایک صفحہ. مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ 11 نبوی میں مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی. مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے. مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے یعنی کم تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے اب عن قریب، یعنی تھوڑا ہونے کی وجہ سے وہ پست ہو جاتے تھے، لیکن کہا یہ کرتے تھے کہ اب عن قریب نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے. قوم عاد و ارم دونوں عاد ہی ہے، عاد اولا اور عاد اخرى، 2 عاد گزرے ہیں، سمود کو بھی عاد کہتے ہیں. تو یعنی قوم عاد اور سمود کی طرح ہم تم کو ہلاک کر دیں گے جیسا کہ ان کو اللہ کے عذاب نے ہلاک کیا. جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے. یہ نبوت کا 11واں سال تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی ان پر تلاوت فرمائی. ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت و سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائے اسلام لانے میں. اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں. کتنے اچھے لوگ ہیں. ہمیشہ یہ غالب رہتے ہیں، یہود مغلوب رہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی آئیں گے تو پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے. اور ان کا ذہن دیکھے کہ ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لیں اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائیں تو پھر آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا، آپ ہمارے بڑے عزیز بن جائیں گے کہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس میں ہم ایک ہو جائیں گے. یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے جن کے نام حسب ذیل ہے: اسعد بن زرارہ،
عوف بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان اور قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر دونوں بھائی، جابر بن عبداللہ بن رعاب رضی اللہ عنہ۔ اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ بن صامت کا نام ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہ جو جابر ہیں، جابر بن عبداللہ، ایک اور جابر بن عبداللہ بھی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ان سے خریدا تھا سفر کے دوران۔ اصل میں وہ چھوٹے تھے، والد صاحب فوت ہوئے، تو 7 بہنیں تھیں ان کی، وہ اکیلے ان کا خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تاکہ جو میری چھوٹی بہنیں ہیں ان کی تربیت ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، تو ایک دفعہ کسی سفر سے واپسی پر ان کے پاس سواری تھی، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت عمدہ ہے، کیا بیچتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں۔ تو بات طے ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینہ پہنچ کر میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ جب مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت بھی دی اور کہا کہ اونٹ بھی تمہارا ہو گیا۔ تو وہ جابر بن عبداللہ اور ہیں اور یہ جابر بن عبداللہ اور ہیں۔ نیچے لکھا ہوئے کہ یہ جابر دوسرے ہیں، اور جابر کے نام سے جو صحابی مشہور ہے وہ جابر بن عبداللہ بن حرام ہیں۔ یہ 6 حضرات آپ سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، جس مجلس میں پہنچتے وہی آپ کا تذکرہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔